تحقیق کرنے کی. تو اس کے اوپر آپ ضرور غور کریں. میں نے آپ کو 2 حوالے بھی دیے ہیں, ججمنٹس کا بھی بتایا ہے. یو کین ایزیلی فائنڈ دیم. پہلے بڑی بڑی باتیں ہیں کہ بیسک اسٹرکچر ول سے 2A پاکستان کا نظام اسلامی ہوگا, یہاں جمہوریت ہوگی, یہاں پر ایسا ہوگا ایسا ہوگا, اور بیچ میں اپنا ایک مدعا ڈال کے 18 سال اس کو لے کے بیٹھ گئے اور پارلیمنٹ کو عضو معطل بنا کے پھینک. فائنلی دے ہیو اسٹوڈ اپ. پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, درست کیا ہے, اس ترمیم کے بغیر تو آپ کا مقتدرہ کا پورا نظام بگڑا ہوا تھا. سیکنڈلی, یہ آپ کے سامنے ریسنٹ پاسٹ میں نے سیلف گورننس پہ آنا ہے تو مجھے تھوڑی سی تمہید باندھنی لازمی ہے. سیکنڈلی, ہم نے اور آپ نے بھی ایک مے کا انسیڈنٹ جس میں انڈین کراس بارڈر ہماری بریچ آف سوورینٹی, ہماری ٹیریٹری پہ ان کے بیلسٹک میزائلز کا اٹیک, اٹ واز لٹرلی, مجھے کسی اور کا لیکن جب انہوں نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کی بات کی تو آئی لٹرلی تھاٹ کہ یار یہ تو بڑا سنجیدہ مسئلہ بن گیا. تو آئی ریچڈ آؤٹ ٹو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز. میں ان دنوں میں کوئی 20 کے قریب مختلف جگہوں پر گیا اور میں نے اپنا فرض کما حقہ ہو ادا کرنے کی کوشش کی کہ جو اس کا حق بنتا ہے میں بتاؤں کہ جو ہندوستان کی کراس بارڈر یہ ہمارے پہ الزام تراشی ہے, وہ لمبی بات ہے کہ ہم نے کہا تھرڈ پارٹی کرائیں, ہمارے پہ نہیں لگتا, آپ نے ہمارے سویلین مار دیے, ہماری مساجد پہ اٹیک کر دیا. اینڈ فاسٹ فارورڈ وی کم ٹو دیٹ ٹائم in which Pakistan retaliated after 2 to 3 days. That retaliation told us that command structure has flaws. Today's warfare is not that warfare which conventionally, میں border area کا رہنے والا بندہ ہوں, میں نے 2002 کی موبلٹی دیکھی, ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں, ٹینک, ٹرک, بلڈوزرز 2002 میں بارڈر پہ ڈپلوائے ہوئے. اس کے بعد پھر 15-16 کے درمیان ٹینشن ہوئی تو نئی خندقیں کھودی جانے لگیں اور ایک نئی ڈپلائمنٹ ہوئی اور وہ مائنز بچھائی گئیں, اور وہ مائنز 8 کلومیٹر زیرو لائن سے ہمارے دیہات تک بچھائی گئیں, اور کئی سال تک نہ ہمارے ڈھور ڈنگر, نہ ہمارے جانور مویشی, نہ ہمارے انسان, نہ بال بچے, ہم اپنی زمینوں سے کٹ گئے تھے کہ وہاں پہ مائنز بچھی ہوئی ہیں. سو وی ایکچولی آر افیکٹیوز آف دوز preparations for war, but at this time there was no movement. وہ نکلے بھی تو کئی بڑے شہروں میں پیچھے چھپ گئے, آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے اپنی پوزیشنز لے لی, بٹ سٹنگ. ہم نے پوچھا کہ وہ یہ دیہات, بارڈر, یہ مائن, انہوں نے کہا دس از ایبسلیوٹلی نیو وارفیئر. تو سر, ان دس نیو وارفیئر your constitution demands to be amended, and it has been rightly amended. Please go through the details. بارود کی بو سے میں نے, آئی ایم اے سروائیور, آئی ہیو سین دیٹ ایٹ گیٹس آف لاہور ہائی کورٹ. وہ رقص بسمل میں نے دیکھا ہے, وہ تڑپتی لاشیں, مجھے خوف آتا ہے. اور جس دن یہ واقعہ پیش ہوا, جس دن پاکستان میں کراس بارڈر ہوا, تو وہ ویڈیوز جب ہمارے تک آئیں جو بہاولپور کی تھیں اور کاموکی کی تھیں, مریدکے کی تھیں, تو اٹ واز جسٹ فلیش بیک. اینی ویز آئی ول موو فارورڈ. یہ تو تھی ترامیم کی حد تک بات. اب میں لوکل گورننس پہ ہمارے دونوں معزز جو اسپیکرز تھے, انہوں نے, احمد صاحب نے نریٹڈ دا اسٹوری آف لارڈ رپن. بڑی اچھی ان کی یہ بات ہے, اور اس کو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے علم میں اضافہ انہوں نے کیا. میرے نزدیک بھی یہ بات پہلے نہیں تھی, اینڈ ایم تھینکفل ٹو ہم وین فرسٹ ٹائم آئی ہرڈ آف دیز ڈیٹیلس فرام احمد صاحب. دین آئی وینٹ تھرو دا ڈیٹیلس. وہ 1888 کے جو ڈسٹرکٹ بورڈز کے قوانین تھے, وہ لارڈ رپن کی وہ جو چند سال کی گورننس تھی, اس کا پاکستان میں سیلف رول کے ساتھ کیا ریلیشن تھا. واٹ ہیپنڈ آفٹر منٹو مارلے ریفارمز, جن کا سہیل صاحب نے ذکر کیا, اور 3 ادوار کا ذکر آپ نے بھی سنا ہے, جس میں لارجلی جنرل ایوب صاحب کے دور کا,
جنرل مشرف صاحب کے دور کا اور جنرل ضیاء صاحب کے دور. لیکن میں آپ کو آگے لاؤں گا, اور میں لاؤں گا آپ کو ریسنٹ پاسٹ میں, جس تاریخ کا میں خود آتھر ہوں. آئی ایم لیونگ دیٹ ہسٹری اینڈ آئی ہیو سین دیٹ سیسو. آئی ایم ٹربلڈ ود اٹ. آئی ایم ریئلی بادرڈ. مجھے خوف آتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں, اور میں کس لیے کر رہا ہوں, اور کس کے لیے کر رہا ہوں. میں نے خود بیٹھ کر اسی اسمبلی میں 2022 سے ریوائنڈ کرتے ہوئے 2022 سے I have changed 5 laws. Show me one in the world like this. I have seen that one fine day, chief executive of the province will walk into the assembly and say that 56,000 self-governance personnel are no more. They cease to exist. They don't live, as we have just abandoned the law. It is repealed. It is no more the case that they will be going to their offices. It will be no more the case that sanctity to their elected mandate will be given. It will be snatched, and midterm, just after 14 or 16 months of their being in office. Then I saw desires. Somebody came with the desire that this law should be like we have in New Zealand. Okay, how much population we have in New Zealand? They are 66 million. Okay. What law they have? They have direct mandate. 120 million people, can you have that? No. So, okay, let's go. The homework for that law was done for 6-7 months. Whole state machinery, the local government, the people, the lawyers, the draftsmen, they were paid, heavily paid. For what? Then comes in another law. Okay, we'll make a law. That law will be reducing the term to 4 years. It won't be for 5 years. And the logic behind that would be, irrespective of which party did what, I am not pointing my finger to anyone, because in this regard, Ahmed has given you a very correct analysis. He says that once a law is made, sometimes it is pushed back due to bad intentions. That is so correct, because those who are in quest of their legitimacy, they have to find someone. If there are dictators, so they find someone. They find local governments every time. We have seen with President Zia, there was a shura also. So the quest for legitimacy makes them do such things which are not there in the constitution, right? That happens, and that has happened in our very checkered history for a long time. But here comes the case study which is bothering me, that today, standing on this day and time, our people are losing their contract with the state if we are not involved in the self-governance, in the local government. میں اگر ان 120 ملین لوگوں کو, 12 کروڑ لوگوں کو یا اس سے زیادہ, میں ان کو ریاست کے امور میں پورا حصے دار نہیں بناتا, ان کا ریاست سے اعتبار اٹھتا چلا جائے گا, اور یہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے اگر میں ان کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ جو معاملات میری سیلف رول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو کرنے کے لیے مجھے با اختیار ہونا چاہیے, تو پھر فردر نقصان ہوتا چلا جائے گا. اب اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ جب پولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں کر رہی, اسمبلیز پچھلے 4 سال میں یہ سیسو کھیلا کہ ایک لا بنایا, ایک توڑا, ایک لا بنایا, پھر توڑا, پھر الیکٹڈ جو گورنمنٹس تھیں, جو الیکٹڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھیں میں بھی, یا سیلف رول کے وہ باڈیز جو تھے, ان کو کان سے پکڑ کے باہر نکالا کہ تمہاری کیا حیثیت اوقات ہے, چلو تم کون ہوتے ہو, یہ تو ہمارا ٹوٹل ڈومین ہے, ایسے کر نہیں سکتے. تو یہ جیلسی آن دا پروونشل ٹیئر, دس از آلسو کریکٹلی پورٹریڈ کہ یہ جو جیلسی ہے فار دس گورننس ایٹ دا پروونشل ٹیئر, یہ بہت بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سو ہاؤ کین وی موو فارورڈ؟ یہاں تک تو تھی آئیڈینٹیفیکیشن پرابلمس کی. جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے کسی بھی چیز کی تشخیص کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس کو مرض کو جانچنا ضروری ہے.
تو امراض کی تشخیص کرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ اس کو فوجیوں نے مس یوز کیا اپنی کویسٹ آف لیجیٹمیسی میں. اس میں مجھے پتہ چلا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نے سمجھا کیونکہ یہ تو ٹول فار دیئر کویسٹ آف لیجیٹمیسی تھے تو وی ہیو ٹو پش دم بیک. یہ بھی پتہ چل گیا. یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ مختلف قوانین کیونکہ یہ ایک نرسری ہوتی ہیں تو لوکل گورنمنٹس کو اپنی پولیٹیکل پارٹیز پارڈن می ایم ناٹ ویل ٹوڈے رننگ ہائی فیور. تو اس میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بھی نیچے ڈسینٹ برداشت نہیں کرتی اور اگر کسی اور کے پاس ہوگا تو ہمیں ریسنٹ پاسٹ میں پتہ چلا سر تھینک یو ریسنٹ پاسٹ میں پتہ چلا کہ 5 دفعہ ہم نے قوانین بدلے. 13 کا قانون بدلا, 19 کا بدلا, 21 کے 3 بدلے اور 22 کا بدلا. تو یہ آپ خود دیکھ لیں کہ حالات کیا ہیں.